پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز کے براہ راست یورپ سفر پر پابندی ختم۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی اٹھا لی۔ وزیر اعظم کا خیر مقدم، کہا پابندی اٹھانے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی، یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز کو کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کو شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنانے کا فیصلہ، انتشار پھیلانے والوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مقدمات درج کرنے کا حکم، جتھوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس بھی قائم۔ کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور تخریب کاروں کا جتھا ہے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا بہادر اور غیور عوام کا صوبہ ہے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا، کہا کہ سیاسی قیدی رہے، کبھی وفاق پر چڑھائی کا نہیں کہا، جبکہ بانی کہتے ہیں مخالفین کے اے سی اور کھانا بند کروا دو۔ پنجاب میں نہروں کے منصوبے کی ای سی سی سے منظوری نہیں لی گئی، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ کسی کو نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کمپرومائزڈ ہے، بشرا بی بی ابھی پارٹی کمان چلائیں گی، سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کا دعویٰ، کہا کہ ابھی صرف 2 استعفے آئے، مزید استعفے آئیں گے، اقتدار کا بھوکا گروپ بشرا بی بی کے ساتھ رہے گا۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا کا سیاسی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان، کہا یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں بانی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، آئین میں گورنر راج کے نفاذ کا آپشن موجود ہے، وفاق نے ہمیشہ صوبے میں امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ امن اور ترقیاتی کاموں سے کر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کر دی، صدر اے این پی ایم ایل ولی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی غیر جمہوری رویہ رکھتی ہے، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواز ہیں، گورنر راج مسئلے کا حل نہیں، گورنر راج سے صرف انا اور ضد پوری ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کا نون لیگ پیپلز پارٹی پر پابندی کی قرارداد لانے کا اعلان، ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ گورنر راج کی سازش ناکام بنا دی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبروں کو قیاس آرائی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوششوں کی پرزور مذمت، عظمیٰ کاردار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تحریک انصاف نے ہوا میں اڑایا، پاکستان اب مزید اس شر انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت تحریک انصاف پر فوری پابندی لگائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں، اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی، الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر،
जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का तरीक़ेकार तब्दील किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला ना हो सका। भारतीय हठधर्मी पर आईसीसी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान भी अपने दो टोक मौक़िफ़ पर डट गया। भारत से किसी दूसरे मुल्क में खेलने से इनकार। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई से काबिल कबूल तजावीज़ मांग ली। फरीकैन चैंपियंस ट्रॉफी मामले का मुस्बत हल चाहते हैं। हुकाम कल फिर सर जोड़कर बैठेंगे। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद मुल्क में बिजली मजीद 5 रुपए तक सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने नवीज़ सुना दी। कहा, अब हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन लोग ला रहे हैं। 5 IPPs को ख़त्म कर चुके हैं, मजीद भी करेंगे। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। इंडेक्स आज भी 1 लाख से ऊपर। कारोबार के 5वें और आखिरी रोज भी तेजी बरकरार। 1274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। एक हफ्ते में 9 अशिया सस्ती, 12 महंगी और 30 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार महंगाई की आदाद व शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते महंगाई में 0.03% की मामूली शरह के हिसाब से कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.13% रही। हज दरखास्तों की वसूली के आखिरी 5 दिन। 38,000 दरखास्तें। गुज़िश्ता साल के निस्बत 10 दिन में 11,000 ज़्यादा दरखास्तें मौसूल। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंक हफ्ता इतवार भी हज दरखास्तों की वसूली करे रहेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है। हज दरखास्तों की वसूली के आखिरी 5 दिन। 38,000 दरखास्तें। गुज़िश्ता साल के निस्बत 10 दिन में 11,000 ज़्यादा दरखास्तें मौसूल। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंक हफ्ता इतवार भी हज दरखास्तों की वसूली करे रहेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है।